کفار، مشرکین، یہودی، نصارہ، سارے قبیلے ابو سفیان کی سربراہی میں جمع ہو گئے۔ سب نے مل کے فیصلہ کیا کہ ہم الگ الگ جنگیں کر چکے، حملے کر چکے، مگر مسلمانوں کو ہرا نہیں سکے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ مسلمانوں کو چاروں طرف سے گھیر لیں گے اور مار دیں گے۔ سب مسلمان مل کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، یا رسول اللہ، مسلمانوں کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، دشمن ہم پر حملے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب مشورہ دو کہ کیا کیا جائے۔ سب مسلمانوں نے مشورے دینے شروع کیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے اطمینان سے سب کے مشورے سنے۔ اتنے میں جناب سلمان فارسی نے کہا، یا رسول اللہ، میں بھی ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت سلمان فارسی نے فرمایا کہ مدینے کے 3 طرف پہاڑ ہیں اور ایک طرف آنے جانے کے لیے راستہ ہے۔ اگر ہم اس راستے پر خندق کھود دیں گے تو کفار مدینے پر حملہ نہیں کر سکیں گے۔ تو اس مشورے کو تمام اصحاب نے قبول کر لیا۔ 6 دن تک تمام مسلمان خندق کھودتے رہے۔ بالآخر مدینے کے دفاع کے لیے 5.5 کلومیٹر لمبی اور 4.5 میٹر گہری اور 9 میٹر چوڑی خندق کھود دی گئی۔ اس کے بعد کفار و مشرکین ابو سفیان کی سربراہی میں خندق کے اس پار پہنچ گئے۔ اتنے میں کفار کا سب سے بہادر اور طاقتور پہلوان عمر بن عبدبت نے خندق کا جائزہ لیا اور جس جگہ خندق چوڑائی میں کچھ کم تھی وہاں سے گھوڑے پر بیٹھ کر چھلانگ لگائی اور خندق کو پار کر کے مسلمانوں کے پاس آن پہنچا۔ اس نے آنے کے بعد کہا کہ محمد کہاں ہیں؟ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے سامنے آئے تو عمر نے کہا، محمد، میرے مقابلے میں کسی کو بھیجیں، میں اس پار آ گیا ہوں۔ اس کے بعد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کے پاس آئے اور فرمایا کہ اس کے مقابلے کے لیے کون جائے گا؟ جناب علی ابن ابی طالب کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ میں اس کے مقابلے کے لیے کافی ہوں۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا علی، آپ بیٹھ جائیے۔ اور پھر پیغمبر نے دوسری مرتبہ مسلمانوں سے پوچھا کہ ہے کوئی جو اس کے مقابلے کے لیے جائے؟ ایک مرتبہ ایک مسلمان کھڑا ہوا تو تمام مسلمان اس کی طرف دیکھنے لگے، مگر اس مسلمان نے پیغمبر اسلام کو مخاطب کر کے کہا کہ یا رسول اللہ، میں لڑنے کے لیے جانا نہیں چاہتا، مگر میں یہ بتانے کے لیے کھڑا ہوا ہوں کہ جب میں کافر تھا تو ہمارے قبیلے پر ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا تھا، تو اس کے ہاتھ میں ایک ڈھال تھی اور یہ سارے ڈاکوؤں سے اکیلا لڑ رہا تھا۔ اچانک اس کی ڈھال ٹوٹ گئی تو اس نے ایک ہاتھ سے اونٹنی کے بچے کو اٹھایا اور اسے ڈھال کے طور پر استعمال کرتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے لڑتا رہا، اور بالآخر اس نے مار مار کر ان ڈاکوؤں کو بھگا دیا۔ اسی اثنا میں عمر بن عبدبت نے اپنا نیزہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیمے پر مارا اور پھر کہا، اے محمد، میرے مقابلے میں کسی کو بھیجیے۔ اس نے پھر کہا، مسلمانوں، اگر تم میں سے میرے ہاتھوں کوئی مارا جائے گا تو شہید ہوگا، اور اگر مجھے مار لے گا تو غازی ہوگا۔ اگر مار نہیں سکتے تو شہید ہی ہو جاؤ، تب بھی تمہارے لیے سعادت ہے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے جو اس کی زبان کو بند کرے؟ ایک مرتبہ پھر امام علی کھڑے ہوئے اور فرمایا، یا رسول اللہ، میں اس کے مقابلے پر جاؤں گا۔ بس اس کے بعد
سرور کائنات نے فرمایا یا علی ذرا خیمے میں آ جائیے۔ اندر آنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی قبا اتاری اور امام علی کو پہنا دی۔ ان کی قبا خود پہن لی، پھر اپنی ابا امام علی کو پہنائی اور ان کی ابا خود پہن لی، اور پھر اپنی نالین امام علی کو دی اور ان کی نالین خود پہن لی۔ پھر فرمایا یا علی میری زرہ اور تلوار آپ لے لیں۔ اس کے بعد پھر فرمایا یا علی آپ باہر آ جائیے۔ باہر آنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا یا علی ابھی نہیں جائیے گا، اپنا امامہ مجھے دے دیں اور میرا امامہ آپ لے لیں۔ ایک مرتبہ امام علی عمرو بن عبدبت کی جانب چلے، وہ ذرا فاصلے پر اپنے گھوڑے پر سوار تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام علی کے پیچھے پیچھے چلنے لگے، جیسے امام حسین مقتل میں جناب علی اکبر کے پیچھے پیچھے گئے تھے۔ کچھ دور چلنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کیا اور دعا فرمائی کہ اے میرے اللہ، اس وقت میرے علی کے علاوہ اس زمین پر اور کوئی نہیں ہے جو تیرے رسول اور تیرے دین کی حفاظت کرنے کے لیے تیار ہو۔ اے اللہ علی کی حفاظت فرما۔ دوسری جانب علی ابن ابی طالب اور عمرو بن عبدبت آمنے سامنے تھے۔ امام علی نے اپنی تلوار کھینچی اور عمرو بن عبدبت سے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تو مد مقابل میں آنے والے کی 3 باتوں میں سے ایک بات ضرور مانتا ہے۔ اس نے کہا ہاں تم نے صحیح سنا ہے۔ تم مولا علی نے فرمایا کہ میں اسلام کی دعوت دیتا ہوں، مسلمان ہو جا۔ اس نے کہا کہ اگر مجھے مسلمان ہونا ہوتا تو لڑنے ہی کیوں آتا؟ مولا نے فرمایا اچھا ایسا کر، واپس چلا جا۔ اس نے کہا کہ واپس جانا ہوتا تو میں خندق پھیلان کر یہاں کیوں آتا؟ میں واپس چلا جاؤں اور ساری زندگی عرب کی عورتوں کے طعنے سنتا رہوں کہ تو میدان جنگ چھوڑ کر واپس آ گیا تھا۔ عمرو بن عبدبت نے مولا سے پوچھا کہ آپ اپنا نام بتائیے۔ مولا نے فرمایا میں علی بن ابی طالب ہوں۔ مولا نے صرف خیبر میں اپنا تعارف ماں سے کروایا تھا تاکہ مرحب کو یاد آ جائے کہ اس کی ماں نے اسے کوئی وصیت کی تھی، اس لیے مولا نے فرمایا تھا کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا تھا۔ جب مولا نے فرمایا کہ انا علی ابن ابی طالب تو اس نے پوچھا کون سے ابو طالب؟ وہ جو مکے کے سردار تھے؟ تو مولا نے فرمایا ہاں میں سردار کا بیٹا ہوں۔ اس پر عمرو بن عبدبت نے کہا ابو طالب بہت پاک دامن اور با کردار انسان تھے، میں تمہیں مار نہیں سکتا، تم واپس چلے جاؤ۔ تو لڑنے کے لیے زمین پر آ جا، ہم میں سے ایک دوسرے کا سر قلم کر کے ہی جائے گا، میں واپس نہیں جاؤں گا، تو گھوڑے سے نیچے آ جا۔ اس کے ہاتھوں میں 2 تلواریں تھیں، 2 نیزے تھے، سر پر 2 خول تھے اور اس نے 2 زرہ پہن رکھی تھی۔ عمرو گھوڑے سے نیچے نہیں اترا بلکہ ایک مرتبہ اس نے ہاتھوں میں 2 نیزے لیے اور گھوڑے سے مولا کی طرف جست لگائی اور حملہ کر دیا۔ مولا نے ایک ہاتھ سے اٹھا کر اسے نیچے پھینکا۔ مولا نے فرمایا پھر آ۔ اسے اندازہ ہی نہیں تھا کہ میں کس سے لڑ رہا ہوں۔ اب وہ کھڑا ہوا اور تیاری سے آیا تو مولا نے کہا اب تلوار چلا۔ اب وہ تلوار چلاتا جاتا اور مولا اسے اٹھا اٹھا کر پھینکتے رہے۔ وہ اتنی تیزی سے لڑ رہا تھا اور مولا اتنی ہی تیزی سے اسے اٹھا اٹھا کر پھینکتے رہے۔ خاک اڑنے لگی، کسی کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔
بس وہ اچھلتا کودتا مولا پر حملہ کرتا رہا۔ مولا اسے پھر پھینک دیتے تھے، وہ بار بار اٹھ کر آتا۔ علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ مولا نے 70 ضربتیں چلائیں۔ عام طور پر مولا ہر جنگ میں 3 وار میں مار دیتے تھے، یہاں 70 تک نوبت دی۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، یوم خندق والی علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے، اور مولا نے یہاں 70 ضربتیں چلائی تھی۔ مولا نے ایک مرتبہ عمرو بن عبدبت کو زمین پر گرایا اور اس کے سینے پر سوار ہوئے۔ جب اسے مارنے لگے تو اس نے گستاخی کر دی۔ مولا سینے سے اترے اور چہل قدمی کرنے لگے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے پوچھا، یا علی، جب گرا ہی لیا تھا تو چھوڑا کیوں؟ کہا، کیونکہ اس نے میری گستاخی کی تھی، میں اپنی گستاخی پر نہیں، پیغمبر کی گستاخی پر مارنا چاہتا تھا۔ اس کے بعد امیر المومنین نے عمرو بن عبدبت کا سر قلم کیا اور لاش کو گھسیٹتے ہوئے پیغمبر اسلام کے پاس لے آئے۔ جب چلے تو تلوار ہاتھ میں تھی اور تلوار سے خون بہہ رہا تھا۔ امام علی فاتحانہ انداز میں سر اٹھا کر چل رہے تھے تو کسی نے کہا، یا رسول اللہ، مجھے علی کا چلنا اچھا نہیں لگ رہا، لگتا ہے غرور کر رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، یہ غرور کی نہیں بلکہ یہ ایک فاتح کی چال ہے۔ اس کے بعد علی ابن ابی طالب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، یا رسول اللہ، اس نے آپ کی طرف نیزہ پھینک کر گستاخی کی تھی اور میں نے اس کا بدلہ لے لیا۔